الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. ان الذین بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے وعملوا اور عمل کیے صالحات نیک کانت ہیں لہم ان کے لیے جنات الفردوس فردوس کے باغ نزلا مہمانی خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا ان میں لا یبغون نہیں چاہیں گے انہا وہاں سے حوالہ جگہ بدلنا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ کہف کے آخری حصے تک پہنچ گئے اور اب یہ ہماری آخری آیات تقریباً چل رہی ہیں خطبے کی. اور آج ہم 107 اور 108 کو دیکھیں گے جو جنت کے حوالے سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جنت کے بارے میں بتایا ہے. اس سے پہلے ناکام ہونے والوں کا تذکرہ تھا آیت نمبر 99 سے جو ہم نے پڑھا. قیامت کے مناظر بتائے گئے اور اس وقت کی جو کیفیت ہوگی انسانوں کی وہ بتائی گئی تھی. پھر لوگوں کے رویے بتائے گئے اور جہنم کا تذکرہ کیا گیا، ان کے اعمال کا تذکرہ کیا گیا اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ تھے اور انہوں نے غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا کارساز بنایا ہوا تھا. تو پھر ان کے لیے جہنم کی مہمانی کا تذکرہ کیا گیا اور پھر یہ بتایا گیا ان کے اعمال کیا تھے. اور پھر ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جن کی کوششیں غلط سمت میں لگیں اور وہ خود کو ٹھیک سمجھتے رہے کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. پھر ایک اور تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا گیا تھا جنہوں نے صاف انکار کر دیا ہے اور اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کو جھٹلایا اور رسولوں کا اور آیتوں کا مذاق اڑایا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہونے والوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور جنت کی ڈیفینیشن صرف 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات سے واقف ہیں کہ وہ ایسی جگہ چاہتا ہے کہ جہاں وہ بور نہ ہو اور ہر دم اس کو نئی چیزیں ملیں. یعنی ایک چیز سے یا یکسانیت سے بار بار وہی چیز کھانے پینے استعمال کرنے سے انسان بور ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بتایا کہ وہ ایسی جنتیں ہیں کہ جو ایمان اور عمل صالح والوں کو ملیں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہاں سے وہ اپنی جگہ کو بدلنا چاہیں گے یعنی وہ وہاں پر بور نہیں ہوں گے کہ وہ جا کر دوسری جگہ رہنے کی خواہش ظاہر کریں. تو پہلے ناکام ہونے والوں کا اتنا تذکرہ ڈیٹیل سے بتایا گیا اور کامیاب ہونے والوں کی پھر یہاں پر جو جزا بتائی گئی کہ وہ کیسے وہاں پر رہیں گے اور ان کے ساتھ کیا ہوگا. انعام پانے والوں کا تذکرہ ہے جو انعامات سے نوازے جائیں گے اور جن کے لیے ٹاپ کلاس جنت جن کے لیے ہے یا جو ان کو ملے گی. اللہ تعالیٰ اپنے سعادت مند بندوں کو اپنی نعمتوں کی بشارت دے رہے ہیں ان آیات میں جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس راہ میں انہوں نے پوری کوشش کی اور رسولوں کی تصدیق کی. تو پھر ان کے لیے سدا بہار نعمتوں کے طور پر وہاں پر فردوس کے باغات ہوں گے. اور رومی زبان میں انگوروں کے باغ کو فردوس کہا جاتا ہے. فردوس جنت کا اوپر والا اور درمیانی اور افضل حصہ ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری میں ایک روایت ملتی ہے جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو
تو فردوس مانگو، یعنی فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا بالائی اور درمیانی حصہ ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. اور جنت کی نہروں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 4 ہیں. جیسے کہ ہم مہمانوں کے لیے اچھی جگہ رکھتے ہیں، گھر کی ڈرائنگ روم میں ایک اچھی مجلس آراستہ کر کے وہاں پر مہمانوں کو اسپیشلی ان کا استقبال کیا جاتا ہے، وہاں بٹھایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے بہترین جگہ پر اپنے فرمانبردار بندوں کو ٹھہرائیں گے. دنیا میں کامیاب ہونے والوں کے لیے جو مہمانی کی خبر دی گئی ہے، وہ ان کو کہا گیا کہ وہ جنت الفردوس کے باغات میں رکھے جائیں گے. تو وہ ٹاپ کلاس جنت جن لوگوں کو ملے گی اور وہ کیسی ہوگی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جنت جس کی چھت رحمان کا عرش ہے، اور اس کا بھی ایک اسپیشل پارٹ ہے، اور وہ جنت عدن ہے. وہ اسپیشل ہے اور وہ کم لوگوں کو ہی دی جائے گی، کم لوگوں کو ملے گی، اسپیشل لوگوں کو ملے گی. مگر یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک عام بات کی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو جنت ملے گی، یعنی فردوس کے باغات میں رکھا جائے گا. اسکالر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ چاہے ایک عام جنتی ہو یا جنت الفردوس میں جانے والا ہو، کنڈیشن دونوں کی یہی دونوں کنڈیشن پوری کرنی ہوں گی، ایمان اور عمل صالح. جو ایمان کو بڑھاتا جائے گا وہ پھر درجات میں بڑھتا جائے گا، جو عمل صالح میں احسان لاتا جائے گا وہ درجات میں بڑھتا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک حوصلہ افزائی ہے کہ تم ایمان لاؤ اور عمل صالح میں بڑھتے چلے جاؤ، تو پھر تمہارے لیے یہ مہمانی کے باغ اللہ نے تیار کیے ہیں. ساری رات عبادت کرنا اور سارا دن روزے رکھنا یہ نہیں کہا، بس مجموعی طور پر ایمان اور عمل صالح کی بات کر دی گئی ہے. یہاں پر جو عمل صالح میں بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کے اجر کو بڑھاتا جائے گا. حسن بصری اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ابو بکر تم سے عبادت میں آگے تھے، بلکہ وہ خلوص میں آگے تھے، وہ ایمان کی یقین اور دل کی پاکیزگی میں آگے تھے. تو جس کا جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کے جنت الفردوس کے ملنے کے چانسز بڑھتے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے جنت کے باغ مہمانی کے لیے ہوں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے. یہ ہمیشہ کے باغات اور ہمیشہ کی میزبانی ہوگی، اور یہ اقامت گاہیں اللہ تعالیٰ آفر کریں گے اپنے نیک بندوں کو ان اعمال کے بدلے جو انہوں نے دنیا میں اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اختیار کیے تھے. اور وہاں پر ہمیشہ کے لیے، یعنی دنیا میں اگر کوئی چیز ملتی ہے تو تھوڑے وقت کے لیے، مگر یہاں بتایا گیا کہ خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے. اور ہمیشہ رہنے کے بعد میں ایک اور اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ وہاں سے کبھی نکلنا نہ چاہیں گے، کبھی بور نہیں ہوں گے، ماحول کو نہیں بدلنا چاہیں گے اور وہاں سے کبھی بھی اکتائیں گے نہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہیں جگہ بدلنے کا انسان سوچے ہی نہیں، ایسی جگہ ہو کہ ہر وقت وہاں تفریح کے نئے مواقع موجود ہو. حالانکہ ہمیشہ سے رہ رہے ہوں گے پھر بھی وہ وہاں پر نہیں اکتائیں گے. دنیا میں ہم کوئی بھی چیز بنا لیں یا زیادہ استعمال کر لیں، کپڑے ہوں، فرنیچر ہو، کھانا وغیرہ یا کوئی بھی چیزیں ہوں، تو ہم اس سے اکتا جاتے ہیں، اور اتنا اکتا جاتے ہیں کہ وہ پھینکنے لگ جاتے ہیں، وہ چیزیں ضائع کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن جنت اور اس کی نعمتیں پا کر انسان اکتائے گا نہیں، بوریت کا بھی شکار نہیں ہوگا، بلکہ وہاں سے کہیں جانا ہی نہ چاہیں گے، نہ تبدیلی چاہیں گے، نہ بور ہوں گے، نہ جی بھرے گا ان کا، نہ تھکیں گے، نہ بیمار ہوں گے، اور کوئی بھی وہاں ایسی چیز نہیں ہوگی جو کہ ان کے لیے اکتاہٹ والی ہو. اور انسانوں کے تجربے اور مشاہدے سے اگر ہم دیکھیں تو چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. وہاں ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں کہ آج جنت کا فرنیچر بدلا جا رہا ہے تو آج جنت کی کوئی اور چیزیں ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہیں، کوئی ریپیئر ہو رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. بلکہ وہ ایسی چیزیں ہوں گی کہ لازوال ہوں گی اور خراب نہیں ہوں گی، نہ خود انسان اکتائے گا، نہ بور ہوگا اور نہ وہاں سے نکلنا چاہے گا. انہیں وہاں پر جنت سے، اپنے گھر سے اتنا پیار ہوگا کہ وہ اس کو پسند کریں گے، اور اتنا مرغوب اور من بھاتا ہوگا کہ وہاں سے نکلنا ہی نہ چاہیں گے.
اور انسان کی فطرت میں ہے کہ ایک جگہ زیادہ رہنے سے اکتا جاتا ہے، لیکن جنت میں ایسے عیش اور آرام میں ہوں گے کہ وہ دائمی ہوں گے، اور وہاں سے وہ کہیں بھی نہ ان کا دل بھرے گا، نہ اکتائیں گے، نہ بور ہوں گے، اور نہ کہیں جانا چاہیں گے، نہ کہیں اور منتقل ہونا چاہیں گے۔ اللہم ارزقنا جنت الفردوس، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس جنت کی نعمتوں اور وہاں کی راحتوں سے بہتر کوئی ان کو اور حالت لگے گی نہیں کہ وہ جنت کی زندگی کو وہاں کی کسی اور کی کہیں کی زندگی سے بدلنا چاہیں یا کوئی اور خواہش کریں۔ تو وہاں پر ایسی چیزیں ملیں گی کہ اس کے بعد میں وہ کسی اور چیز کی ان کے دل میں کوئی خواہش بھی نہیں پیدا ہوگی۔ اب تھوڑا سا جنت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جنت جو ہے لغت میں باغ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع جنات اور جنان ہے، اور جنت کھجور اور درخت والے باغ کو بھی کہتے ہیں۔ ابو علی لکھتے ہیں کہ کلام عرب میں جنت کا اطلاق ایسے باغ پر ہوتا ہے جس میں کھجور اور انگور ہوں۔ اگر کسی باغ میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو صرف درخت ہی پائے جاتے ہیں تو اسے جنت نہیں کہیں گے، بلکہ وہ حدیقہ کہلاتا ہے، وہ گارڈن ہوتا ہے۔ جنت کی وجہ تسمیہ ابن فارس یوں بیان کرتے ہیں کہ جنت اس مقام کا نام ہے جہاں آخرت میں مسلمان ٹھہریں گے، ایمان والے لوگ ہوں گے، یہ ان کے عمل کا بدلہ ہوگا جو دنیا میں ان کی نگاہوں سے مخفی ہے۔ اور جنت باغ کا نام ہے، اور اسے جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں درخت اپنی پتیوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اوپر سے پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ایک دم سے اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ ان کی زمین نظر نہیں آتی ہے۔ اور جنت شرعی اصطلاح میں اس دار الثواب کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو متقیوں یعنی پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران 133۔ قرآن کریم میں یہ لفظ جنت، جنات اور جنات النعیم 147 مرتبہ آیا ہے، یعنی 147 ٹائم یہ ریپیٹ ہوا ہے۔ یہ جنت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوگی اور اس کے رہنے والے بھی ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اور وہ اس کو کبھی چھوڑ کر کہیں جانے کا ان کے دل میں کوئی خیال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ جنت میں جنتیوں کے ہمیشہ رہنے کی تائید جو ہے اس حدیث سے بھی ہمیں ملتی ہے کہ جس میں موت کو ذبح کیے جانے کے بارے میں آیا ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اے جنت میں رہنے والوں، اس میں اب ہمیشہ رہو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں تم بھی ہمیشہ رہو، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، اور موت کو ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ جس وقت جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہوگی، اس جنت میں تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، یہاں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، تمہاری جوانی سدا بہار ہوگی، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، یہاں تم نعمتوں میں پلو گے، کبھی غم کا منہ نہ دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، سورہ اعراف 43 آیت۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق انہیں پکار کر بتا دیا جائے گا کہ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ جنت کی یہ زندگی ایک نئی، دائمی، باقی رہنے والی، پربہار، خوشگوار زندگی ہوگی۔ یہ زندگی ایسی ہوگی جس میں دنیا کی تلخیوں کا اور غموں کا، دکھوں کا کہیں کوئی شائبہ، کوئی گزر بھی نہیں ہوگا۔ ایسی زندگی جس میں جوانی ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی۔ دنیا میں کتنی کوشش کر رہے ہیں مگر جوانی قائم نہیں رہ سکتی، بڑھاپے کی طرف انسان چلتا چلا جاتا ہے۔ مختلف اقسام کی نعمتیں موجود اور ایسی تندرستی جس میں بیماری کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا، وہ ناممکن ہوگا۔ عمر گزر جانے اور موت کی آمد کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ اب بس چل چلاؤ کا وقت ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس لفظ جنت میں وہ تمام خوبیاں، وہ تمام رعنائیاں موجود ہیں جو کسی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، اور انسان کے بس میں کہاں کہ وہ اللہ کی تیار کردہ مختلف اقسام اور انواع کی نعمتوں والی جنت کا حصار کر سکے، اگرچہ وہ ساری زندگی بھی
گنوا دے، یعنی وہ اللہ کی نعمتوں کا کوئی ادراک ہی نہیں کر سکتا ہے، اس کو انسان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی ہے دنیا میں رہتے ہوئے کہ وہ کیا اور کیسی ہوں گی۔ مومنوں کی فرحت اور سرور کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ بس قیامت کے دن جو شخص آگ سے دور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہی کامیاب اور بامراد ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت بس اس قدر ہے کہ کوئی شخص اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈال کر نکالے اور دیکھے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے۔ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ یعنی حلقہ ہلاؤں گا، اور یہ میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں، اللہ اسے کھول دے گا اور اس جنت میں مجھے اور میرے ساتھ مومن فقراء کو داخل کرے گا اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ یہ سنن دارمی اور ترمذی کی روایت ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں۔ اگر آج دنیا میں کسی کو کہا جائے کہ تمہارے لیے بادشاہ کے محل کا دروازہ سب سے پہلے تمہارے لیے کھلے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری کس قدر زیادہ تھی طبیعت میں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی میرے لیے فخر کی بات نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کھلوائے گا یہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو داخل ہونے والے شخص ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی میرے بعد جو پہلا شخص داخل ہوگا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ سنن ابی داود میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ جنت کا دروازہ دیکھ لیتا۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اے ابو بکر، میری امت کا وہ شخص جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ تم ہی ہو۔ سبحان اللہ۔ مومنین کے درمیان درجات کا فرق ہوگا ایمان کے حساب سے، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی خاص طور سے تعریف فرمائی ہے جو جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اور نیکیوں میں سب سے سبقت کر جانے والے تو سب سے آگے ہی ہوں گے، وہی لوگ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ امام بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو پہلی جماعت داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کے جیسے ہوں گے، وہ اس میں نہ تھوکیں گے، نہ ناک سے غلاظت نکلے گی، نہ پوٹی وغیرہ کریں گے، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن عود ہوگا، ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا لطافت کی وجہ سے ہڈی اور گوشت کے نیچے سے نظر آ رہا ہوگا، نہ ان میں اختلاف ہوگا، نہ بغض اور حسد ہوگا، ان سب کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح سے ہوں گے، وہ صبح و شام اللہ جل شانہ کی پاکی بیان کریں گے۔ امام مسلم نے یہ اضافہ کیا ہے، فرمایا کہ ڈکار آئے گی اور مشک کی خوشبو والا پسینہ، اس سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اللہ کی تسبیح اور تعریف اس طرح بے اختیار جاری رہے گی جیسے کہ تم کو بلا اختیار سانس آتی ہے، اس طریقے سے اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ اور ایک اور دوسری روایت میں ملتا ہے کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح سے روشن ہوں گے، اور ان کے بعد والی جماعت کے چہرے آسمان پر چمکنے والے روشن ستاروں کی مانند ہوں گے۔ اور سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے، اس میں یہ اضافہ ہے کہ میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ افراد ایک ساتھ جنت میں
یقیناً داخل ہوں گے. ان کا پہلا شخص داخل نہ ہوگا جب تک کہ ان کا آخری شخص داخل نہ ہو جائے. ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح سے چمکتے ہوں گے. ایک بڑا اللہ تعالیٰ کا شان کریمی کا اور جود و کرم کا بہت ہی عجیب اور دلچسپ واقعہ امام مسلم نے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں اللہ کے حضور ایک پیشی کا پر لطف منظر ہے اور رب سے خوشگوار گفتگو بھی اس میں ہے، اور اس قصے کو پڑھتے وقت انسان کا سر اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتا ہے. اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے اس قصے کے عجائب ختم نہیں ہوں گے. رب قدیر ایک بندے سے گفتگو کر رہا ہے. یہ وہ بندہ نہیں جس کے پاس اعمال صالح کے انمول موتی ہوں، بلکہ اس مسکین کی غریب کی کتاب زندگی کا ہر ورق سیاہ ہے. یعنی کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی عمل صالح نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے اس کے اوپر سب سے بعد میں نگاہ کرم پڑتی ہے. یہ گفتگو یا بات چیت جو ہے خالق اور مخلوق کے درمیان میں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو خوب جانتا ہوں جو سب سے بعد میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے بعد میں جنت میں داخل کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آخری شخص جو جنت میں جائے گا وہ شخص ہوگا جو جہنم سے چلے گا اور گر پڑے گا، اور کبھی اس کو جہنم کی آگ جھلسا دے گی. جب وہ گرتا پڑتا ہوا جہنم سے نکل جائے گا تو اس کی طرف دیکھ کر کہے گا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات بخشی ہے. در حقیقت اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت دی ہے جو اولین اور آخرین میں سے کسی کو بھی نہیں دی. اس کے بعد ایک اونچا درخت اس کو دکھائی دے گا تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں ٹھہروں اور اس کا پانی پیوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تجھ کو یہ نعمت عطا کر دوں تو شاید تو اور کچھ مانگنے لگے گا. وہ عرض کرے گا اے رب ایسا نہیں کروں گا، اور یہ عہد کرے گا کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا. اللہ رب العالمین اس کو معذور قرار دے گا، چنانچہ اس کو درخت کے قریب کر دے گا. وہ اس کے سائے میں بیٹھے گا اور اس کا پانی پیے گا. اس کے بعد اس کی نظر کے سامنے دوسرا درخت بلند کر دیا جائے گا جو پہلے درخت سے اچھا ہوگا. اس پر نظر پڑے گی تو عرض کرے گا اے رب مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے کہ اس کا پانی پیوں اور اس کے سائے میں بیٹھوں، اس کے علاوہ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا. ارشاد ہوگا اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا؟ اور عجب نہیں کہ اگر میں تجھے اس کے قریب کر دوں تو پھر اور کچھ مانگنے لگو. وہ بندہ پھر عہد و پیمان کرے گا کہ اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ اس کو معذور قرار دے گا کیونکہ اس نے ایسی چیز دیکھ لی ہے جس کے حصول کے بغیر اسے صبر ہی نہیں ہو سکتا. بس اس درخت کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا. وہ اس کے سائے میں بیٹھے گا اور پانی پیے گا. اس کے بعد جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت اس کے سامنے کر دیا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوشنما ہوگا. وہ عرض کرے گا اے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ اس کا سایہ لوں اور پانی پی لوں، اس کے سوا آپ سے اب کچھ بھی نہیں مانگوں گا. ارشاد ہوگا اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے عہد نہ کیا تھا کہ اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگے گا؟ عرض کرے گا بے شک اے رب عہد تو کیا تھا مگر اب اس کے علاوہ تجھ سے کچھ نہ مانگوں گا. حق تعالیٰ اسے معذور سمجھے گا کیونکہ اسے وہ چیز نظر آئے گی جس کے بغیر صبر کر ہی نہ سکے گا. چنانچہ وہ اس درخت کے قریب کر دیا جائے گا. جب وہ اس کے قریب ہوگا تو اسے جنتیوں کی آواز سنائی دے گی. پھر وہ کہے گا اے میرے رب مجھ کو اس میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا سوال کرنا کسی طرح ختم نہیں ہوگا، کیا تو اس سے راضی ہوگا کہ میں ساری دنیا اور اس کے برابر تجھے دے دوں؟ وہ کہے گا اے میرے رب تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے. یہ بیان کرتے وقت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور کہا کہ تم لوگ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا فرمائیے آپ کیوں ہنسے؟ کہا کہ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کر کے ہنسے تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنسے؟ تو فرمایا اللہ رب العالمین کے ہنسنے پر مجھے ہنسی آ گئی. یعنی جب بندہ کہے گا کہ کیا آپ مجھ سے مذاق فرماتے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا بلکہ واقعی تجھے اتنا ہی دیا، میں جو بھی چاہوں اس پر قادر ہوں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی عطا اور کرم اور کتنا فضل
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس پر اور اس کو عطا فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بار بار سوال کرنے پر اور اس بات پر ہنسی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، آمین ثم آمین۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے اور راوی حدیث کے اسامہ بن زید ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، حصول جنت کے لیے محنت کرو، یہ جنت ایسی چیز ہے جس کا خیال بھی کسی کو نہیں آیا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ جنت تو چمکتا نور ہے، ایسی خوشبو ہے جس سے انسان جھومنے لگتا ہے، یہ مضبوط محل ہے اور جاری نہر ہے، اس میں بہت زیادہ پکے ہوئے میوے ہیں اور حسین اور خوبصورت بیوی ہے، لاتعداد قیمتی حلے ہیں، یہ ہمیشہ ایک ہی جگہ میں ہے، عیش اور آرام اور تر و تازگی کی جگہ ہے، دیدہ زیب محفوظ اور بلند مقامات ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کس چیز سے تعمیر کی گئی ہے؟ فرمایا، ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا گارا خوشبودار مشک کا، سنگریزے موتی اور یاقوت کے، اور مٹی زعفران کی ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ نعمت میں رہے گا، کبھی محتاج نہ ہوگا، ان کی جوانی کو کبھی گھن نہیں لگے گا، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے۔ یہ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جو نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں وہاں تک انسانی عقل کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو ان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا اور نہ ان کے کانوں نے سنا، نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا ہوگا۔ ایسے ذخیرے ہوں گے جن کی اللہ نے انہیں اطلاع نہیں دی۔ پھر یہ آیت پڑھی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سورہ زمر آیت نمبر 73۔ بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کون سی نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ تمام نعمتیں عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ جنت کے حوالے سے ابھی چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اس کے بعد میں تھوڑا اور اس کا دیکھیں گے تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار۔ تو ہمیں اتنا سب کچھ سننے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے جو کرنے کے کام ہیں ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے اور خالص توحید کا اقرار، صرف زبان سے کلمہ پڑھنا اور عمل کچھ بھی اس کے مطابق نہیں ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ایسے جنت نہیں مل سکتی ہے۔ اپنے آپ کو ہمیں یہ بتانا ہوگا، کیونکہ اس میں ابھی یہی ہم نے پڑھا کہ عمل نہ کرنے والے اور غلط عمل کرنے والے دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر اپنی سزا پانے کے بعد جب وہ نکالے جائیں گے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کب نکالے جائیں گے، تو ہمیں اپنے آپ سے یہ کہنا ہے کہ کیا مجھ میں حوصلہ ہے آگ برداشت کرنے کا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے اور پھر وہاں سزا بھگتنے کے بعد نکالا جائے۔ تو ذرا سی بھاپ اور ہاتھ کا جلنا تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو پھر یہ آگ جو کہ 70 گنا زیادہ ہے وہ ہم کس طریقے سے برداشت کر پائیں گے؟ اگر ہم دیکھیں صرف ماننے کی بات کو، تو وہ تو ابلیس بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے۔ ہم بھی آج یہی کر رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ قرآن میں جتنا بھی جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ سب عام جنتوں کا تصور دیا گیا ہے ہمیں۔ جنت الفردوس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا، وہ چھپا کر رکھی گئی ہے۔ اس کے درخت اللہ تعالیٰ نے خود لگائے ہیں اور یہ ان لوگوں کو ملے گی جو دنیا میں اپنے رب کی فرما برداری کی تصویر بنے ہوئے ہوں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بغیر کسی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، تو پھر دو یہ کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے کیوں لگائی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جب ہی ہوگی جب ایمان اور عمل صالح ہوں گے۔ آپ ایک لگائیں تو 0 لگتے چلے جائیں گے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کا فضل، اس کا کرم ہے کہ وہ اتنی کم دنیا کی زندگی کی محنت پر، یعنی 10 سالہ 20 سالہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی پر، وہ جنت جس کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، جس کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہ عطا فرما دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
اور اس کے بارے میں جو فرمایا کہ وہاں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کبھی نکلنا نہ چاہیں گے، تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی جگہ چھوڑنا یا بدلنا نہ چاہیں گے. کہیں اگر ہم بہت اچھی سے اچھی جگہ، بہترین سے بہترین جگہ، پسندیدہ جگہ بھی ہم تھوڑے دن رہ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہاں سے پھر گھر یاد آنے لگ جاتا ہے. دنیا کی نعمتوں سے انسان بہت جلدی بور ہو جاتا ہے، بور کر دیتی ہیں وہ سب چیزیں. انسان کو زیادہ مل جائے تو بھی بور ہو جاتا ہے، کم مل جاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، تھک بھی جاتا ہے. تو یہ دنیا کی نعمتیں پرماننٹ نہیں، ہمیشہ کی خوشی کا باعث نہیں بن سکتی ہیں. ایک ٹائم کے بعد ہر چیز کا چارم ختم ہو جاتا ہے. انسان کی صحت ہی نہیں ہوتی کہ وہ سب چیزیں استعمال کر سکے. ہر چیز کی ایک خوبصورتی جو ہے وہ ایک عمر تک ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. دنیا کی کھیتی تھوڑے دن ہے، پھر زرد پڑ جاتی ہے، چورا چورا ہو کر بکھر کر فنا ہو جاتی ہے. میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، پتا گرا تو در سے فنا دے گیا مجھے. یہ ہے زندگی جو دنیا کی ہے. تو پھر جو ملے اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جو نہ ملے اس پر بھی اللہ کا شکر کرنا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. ملنے میں بھی خیر اور نہ ملنے میں بھی ہماری خیر اور بھلائی ہوتی ہے، اور یہی اس صورت میں ہمیں بتایا گیا ہے. اور یہ ہماری صحت، زندگی، وقت، مال، عمر، جوانی، صلاحیتیں، قوتیں، طاقتیں سب بہت جلد ختم ہونے والی ہیں. تو ہم کیا کریں پھر، ان کا وہاں لگا دیں جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں واپس مل جائیں گی. ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی. ورنہ یہ زندگی پگھل تو رہی ہے، ختم تو ہو رہی ہے، لمحہ لمحہ بہت جلد ختم ہو جائے گی. داغ دہلوی نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. ہوش و حواس، تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. تو دنیا سے رخصت ہونا ہے، جانا ہے، سب چیزیں ساتھ چھوڑ جائیں گی، سب ختم ہو جائے گا. تو وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے پھر انسان کوشش کرے. اور جنت میں وہاں پر کوئی بور نہیں ہوگا، وہاں پر ہر دن ایک نئی خوشی ہوگی، نئی ایکٹیویٹیز ہوں گی، نیا منظر ہوگا، نئی شان، نئی آن، نئی رونقیں، نئی ایسی چیزیں ہوں گی جو انسان ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو اتنا سب کچھ سننے اور جاننے کے باوجود کوئی اپنے آپ کو اس کامیابی تک نہ پہنچا سکے جو کہ جنت کی شکل میں ملنے والی ہے، تو پھر اس سے بڑا اخسرینہ مالا کیا ہوگا، کون ہوگا. اور یہ تو ہم نے صرف اس میں چند چیزیں دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک اس جنت میں چھپا کر رکھی ہے، بہترین ساتھی بھی دے گا، شراب، حوریں، وہاں کی نعمتیں، خوبصورتیاں، کیا کیا کچھ ہوگا. ساری خواہشات وہاں پر پوری ہوں گی، جو چاہیں گے فوراً موجود ہوگا، ہر چیز مل جائے گی. شراب دنیا میں حرام کی ہے مگر وہاں حلال ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی. اور اس کی قسمیں بھی بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. جو دنیا میں چند دن اللہ کی حرام کردہ چیزوں، نافرمانی کے کاموں سے رک گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پائے گا. اور دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو عورتیں بہت زیادہ، خواتین جو ہیں وہ حوروں کے تذکرے سے کچھ نہ کچھ حسد پیدا ہوتا ہے اور چڑ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے جنت میں ملٹیپل ہسبینڈ کی بات نہیں کی ہے، مردوں کے لیے ملٹیپل بیویاں اور حوروں کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کو جانتا ہے، اس نے بنایا ہے مردوں اور خواتین کو، اور ان کی سائیکولوجی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان کی فطرت کے بارے میں اس نے کس کو کس فطرت پر بنایا ہے. ہر جنس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. دنیا میں اسی کے مطابق ایک سروے کیا گیا، سائیکولوجیکلی ان لوگوں نے ایک سروے کیا اور انہوں نے اس میں 40 سے 45 یا 50 نوجوان کو، لڑکوں کو لیا، نوجوانوں کو، اور وہ جو 18 سے 25 سال کی عمر کے تھے. اور ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کون سی خوبصورت نعمت پسند ہے یا اچھی لگتی ہے. تو ان میں تقریباً تمام کا جواب خوبصورت لڑکی یا بیوی یا عورت تھی. اتنی ہی ایج گروپ کی لڑکیوں سے سوال کیا گیا تو ان میں سے کسی ایک کا جواب کسی لڑکے یا مرد کے بارے میں آیا. ان کے ہاتھوں میں تو لمبی چوڑی لسٹیں تھیں کہ یہ سب چیزیں پسند ہیں اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو عورتوں کے بارے میں پتہ ہے، خواتین کے بارے میں، تو وہ ان کو ہر وہ چیز دے گا جس کی وہ خواہش کریں گی. اور جیسے کہ
بعض نیکیوں کا اجر بتایا بھی نہیں گیا ہے، جیسے روزے کا بدلہ ہے وہ بھی بتایا نہیں گیا، وہ چھپا کر رکھا گیا ہے، بس کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، وہ کیا دوں گا یہ نہیں بتایا۔ اور جیسے کہ مثال کے طور پر کسی کے اوپر ظلم ہوا، اگر وہ بدلہ نہیں لیتا ہے تو اللہ کے لیے اگر اس نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا اجر، اس کے میرے ذمہ ہے اس کا اجر اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اب یہ بھی نہیں بتایا گیا کیا دے گا۔ تو جو بھی نیک خواتین وہاں پر خواہش کریں گی اللہ تعالیٰ ہر چیز ان کو وہاں پر عطا فرمائے گا۔ یہ ایک طریقے سے سرپرائز ہوگا، کیا کیا ملے گا نہیں پتا، بس اللہ کی کیا کرنا ہے، فرمانبرداری کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے اور اسی میں زندگی گزارنی ہے، لمحہ لمحہ زندگی کا، تب پھر انشاءاللہ تعالی یہ خواہش بھی کر سکتا ہے انسان۔ تو جو نفس خواہش کریں گے وہ بھی ملے گا اور جو مانگیں گے وہ بھی، سب ہر چیز وہاں پر موجود ہوگی اور وہ قدردان ہے، نیکیوں ایک ایک نیکی کا بدلہ وہاں پر انسان کو ضرور ملے گا، اور وہ نیکیاں کرنے والوں کو تنہا بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں جنت سے قریب کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کا موجب ہوں، اور ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے جو آپ کی ناراضگی کا موجب ہوں اور ہمیں جنت سے دور کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس الاعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔